بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کی سچی کہانی سناؤں گی جس نے اپنے ہی شوہر کو پیسوں کے لیے مار ڈالا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ایک عورت جس کا نام آسمہ تھا۔ آسمہ اپنے شوہر شکیل اور اپنی بیٹی سحر کے ساتھ رہتی تھی۔ شکیل اپنی بیوی اور بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ شکیل ایک اسکول ٹیچر تھا۔ شکیل بہت نرم مزاج، اعلیٰ کردار اور ہمدرد انسان تھا۔ وہ اپنی تنخواہ کے علاوہ جو بھی پیسے کماتا تھا وہ ان سے غریب، لاچار اور بیوہ عورتوں کی مدد کرتا تھا۔ شکیل کی بیٹی سحر 10ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ سحر اپنے ابو کی بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ شکیل کی بیوی آسمہ کو شکیل کا یوں غریب لوگوں کی مدد کرنا ذرا بھی پسند نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر شکیل کو بہت باتیں کرتی رہتی تھی اور شکیل اس کو یہی سمجھاتا رہتا، بیگم تم ایسے ہی پریشان ہوتی رہتی ہو، میں تنخواہ کے پیسے تو تمہیں ہی لا کر دیتا ہوں نا، پھر تمہیں مجھ سے یوں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کر کے میرے دل کو سکون ملتا ہے اور اس سے میری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، مگر آسمہ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ ایک دن شکیل کو گھر آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ اس کی بیوی آسمہ نے اپنی بیٹی کو کہا، اپنے ابو کو فون کرو کہ وہ کہاں رہ گئے ہیں۔ اتنے میں ہی شکیل گھر آ گیا اور آسمہ جو کہ دال چن رہی تھی۔ شکیل اسے دیکھ کر کہنے لگا، بیگم آج دال پکانے لگی ہو؟ آسمہ غصے سے بولی، تو آپ گوشت لا دیتے، مگر آپ کے پاس ہمارے لیے تو وقت ہی نہیں ہے۔ سکول سے آتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کرنے میں جڑے رہتے ہیں۔ اتنے میں سحر اپنے ابو کے لیے پانی کا گلاس لے آئی اور اپنے ابو سے کہنے لگی، ابو آپ میرے لیے ماڈل پیپر لائے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا میرے امتحان قریب آ رہے ہیں۔ شکیل نے کہا، ہاں بیٹی مجھے پتہ ہے، میں دکان پر گیا تھا مگر ماڈل پیپر نہیں ملا، دکاندار کہہ رہا تھا کہ کل لازمی لا دوں گا۔ سحر نے کہا، اچھا ابو آپ پانی پئیں۔ آسمہ غصے سے بولی، ہاں پلاؤ پانی، بعد میں چائے بھی بنا دینا اور کھانا بھی دے دینا، اور یہ کہہ کر آسمہ چلی گئی۔ اگلے دن دوپہر کو جب شکیل کام سے گھر آیا تو سحر نے اپنے ابو کو کھانا دیا۔ آسمہ جو کہ کچن میں برتن دھو رہی تھی، باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ شکیل نے آسمہ سے کہا، بیگم ذرا دیکھو دروازے پر کون ہے، اور آسمہ بربراتی ہوئی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ آسمہ نے جب دروازہ کھولا تو باہر ایک عورت تھی۔ آسمہ نے پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اس عورت نے کہا، شکیل صاحب گھر ہیں؟ آسمہ نے سخت لہجے میں کہا، جی ہاں وہ گھر ہیں، آئیں اندر۔ وہ عورت شکیل کے گھر کے اندر آ گئی۔ اس عورت کا نام نازیہ تھا۔ آسمہ نے نازیہ سے کہا، نازیہ بہن شکیل ابھی کچھ دن پہلے ہی تو تمہیں پیسے دے کر آئے ہیں، تم بیوہ ہو اس بات کا مجھے بھی دکھ ہے، مگر تمہارے شوہر کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ بچا کر رکھتا جو تمہارے اس وقت میں کام آتا، اور اب جب چاہے تم ہمارے گھر چلی آتی ہو جیسے یہ ہمارا گھر نہیں کوئی حکومتی ادارہ ہو۔ نازیہ کو آسمہ کی باتوں کا بہت برا لگا اور وہ بغیر کچھ کہے اپنے گھر واپس لوٹ گئی۔ آسمہ کی آواز سن کر شکیل باہر آ گیا اور کہنے لگا، بیگم کون آیا ہے؟ آسمہ بولی، نازیہ آئی تھی آپ سے پیسے مانگنے، میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ شکیل بولا، بیگم تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ مظلوم اور بیوہ ہے، اگر میں اس کی تھوڑی مدد کر دیتا ہوں
تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آسماء غصے سے بولی، ہاں ٹھیک کہا، اگر تمہارے ایسے ہی حالات رہے تو میں بہت جلد ہی سڑکوں پر بھیک مانگتی ہوئی نظر آؤں گی۔ شکیل نے کہا، بیگم خدا سے پناہ مانگو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور اب اندر چلو اور کچھ آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد شکیل کام سے گھر آیا تو کچھ پریشان تھا۔ آسماء نے پوچھا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ شکیل نے کہا، لاک ڈاؤن ہو گیا ہے اور سکول بند ہو گئے ہیں، میں اب بہت پریشان ہوں کہ میں اب کیا کروں۔ آسماء بولی، بس اسی دن کے لیے میں آپ سے کہتی تھی، اور دیکھیں اب آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ شکیل نے کہا، میں سوچ رہا ہوں جو میں نے پیسے بچا کر رکھے ہیں ان پیسوں سے کوئی کاروبار کر لوں۔ آسماء نے کہا، جی ہاں آپ نے ٹھیک سوچا ہے، مگر آپ کی مہربانی، آپ جو بھی کام شروع کریں گے اس میں لوگوں سے ہمدردی کرنا شروع نہ کر دینا، کیونکہ آپ نے آج تک میرے بارے میں تو نہیں سوچا، مگر آپ کی بیٹی اب جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کے بارے میں تو ضرور سوچئے گا۔ شکیل نے کہا، بیگم تمہیں تو بس موقع چاہیے بات کرنے کا، اگر تمہارا رویہ ایسے ہی رہا تو میں ایک دن یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ آسماء رونے لگی اور کہنے لگی، بس مجھے اسی بات کا تو ڈر تھا، سو آپ نے آج وہ بھی کہہ دی۔ کچھ دنوں کے بعد شکیل نے بینک میں جو پیسے جمع کروائے تھے وہ بینک سے پیسے نکلوا کر گھر لے آیا، اور گھر آ کر اس نے آسماء کو پکڑائے، جب میں تم سے مانگوں تو مجھے دے دینا۔ آسماء نے کہا، آپ نے کون سا کاروبار شروع کرنا ہے؟ شکیل نے کہا، لاک ڈاؤن ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہی کھول لوں، اور تم اور سحر میری کچھ مدد وغیرہ بھی کر دیا کرنا۔ آسماء نے کہا، جی آپ نے بالکل ٹھیک سوچا ہے، ہم دونوں آپ کے ساتھ ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد شکیل اپنی بیوی سے پیسے لے کر گھر سے چلا گیا۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی کہ شکیل گھر نہیں آیا۔ آسماء نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی بہت دیر ہو چکی ہے، تمہارے ابو گھر نہیں آئے، فون تو کرو، ذرا پتہ چلے کس کام میں تمہارے ابو مصروف ہو گئے ہیں جو وہ آج گھر آنا ہی بھول گئے ہیں۔ سحر نے کہا، اچھا امی مجھے بھی بہت فکر ہو رہی ہے، خدا کرے میرے ابو صحیح سلامت ہوں۔ سحر نے اپنے ابو کو فون کیا تو شکیل کا فون سوئچ آف جا رہا تھا۔ اس نے اپنی امی سے کہا، امی ابو کا نمبر بند جا رہا ہے۔ آسماء غصے سے بولی، تو پھر ضرور تمہارے ابو نے دوسری شادی کر رکھی ہے جو وہ آج رات گھر نہیں آئے۔ سحر بولی، امی آپ بس کر دیں، آپ تو ابو کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی رہتی ہیں، وہ انسانیت کی مدد کرتے ہیں تو اس میں کون سا برا کام کر رہے ہیں۔ آسماء بولی، تم ابھی بچی ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ آسماء اور سحر نے اللہ اللہ کر کے رات تو گزاری، مگر شکیل صبح بھی گھر نہیں آیا۔ سحر بہت پریشان تھی، وہ مسلسل اپنے ابو کو فون کر رہی تھی، مگر اس کے ابو کا فون ایک دن کے لیے بند نہیں ہوا تھا بلکہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ صبح سے دوپہر ہونے کو آئی تھی، اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ سحر نے اس خیال سے فوراً دروازہ کھولا کہ شاید ابو آئے ہیں، مگر دروازہ کھولا تو سامنے ایک پولیس والا کھڑا تھا۔ پولیس والے نے سحر سے پوچھا، شکیل کا گھر یہ ہے کیا؟ سحر نے کہا، جی ہاں۔ پولیس والے کی آواز سن کر آسماء بھی باہر آ گئی۔ سحر نے پولیس والے سے پوچھا، میرے ابو کہاں ہیں؟ تو پولیس والے نے کہا، آپ کے ابو اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ہمیں ان کی لاش آپ کے چونک سے کل برآمد ہوئی تھی۔ یہ خبر سن کر آسماء کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، وہ بہت روئی۔ سحر نے کہا، امی یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، نہ آپ ابو کو باتیں سناتی اور نہ وہ آج ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جاتے۔ پولیس والے نے ان دونوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ کو کسی پر شک تو نہیں؟ سحر نے کہا،
نہیں، پولیس والے نے آسماں سے کہا، آپ نے کیا باتیں کی تھیں جو آپ کے شوہر گھر چھوڑ کے چلے گئے؟ آسماں نے کہا، میرے شوہر لوگوں کی بہت حمایت کیا کرتے تھے، میں بس اسی سے منع کرتی تھی، اور جس دن وہ گھر سے گئے تھے اس دن تو ہماری کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور وہ مجھ سے کچھ رقم لے کر گئے تھے۔ پولیس والے نے کہا، وہ کس لیے اور کتنی رقم تھی؟ آسماں نے کہا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے میرے شوہر نے کوئی کھانے پینے کا کاروبار شروع کرنا تھا، اس کے لیے انہوں نے کچھ پیسے جمع کر کے رکھے تھے، قریباً 2 سے 2.5 لاکھ ہوں گے۔ پولیس والے نے کہا، اچھا، تو کیا آپ ان لوگوں کا پتہ اور ایڈریس مجھے دے سکتی ہیں جن کی آپ کے شوہر مدد کیا کرتے تھے؟ سحر نے کہا، جی میں آپ کو ابھی ان کے ایڈریس اور نام لکھ دیتی ہوں۔ پھر پولیس والے نے جاتے ہوئے کہا، ہمیں جیسے ہی آپ کے شوہر کے متعلق کچھ پتہ چلے گا تو ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ پولیس نے باری باری سب کے گھر جا کے شکیل کے بارے میں پوچھا۔ سب کا ایک ہی سوال تھا کہ وہ کئی دنوں سے ان کے گھر نہیں گئے تھے، سوائے ایک عورت کے جو کہ نازیہ تھی۔ نازیہ کے متعلق پولیس والوں نے پتہ کروایا تو انہیں پتہ چلا کہ نازیہ ایک دھوکے باز عورت ہے، وہ بیوہ نہیں ہے بلکہ اپنے پہلے شوہر کے گھر سے کچھ پیسے اور زیورات لے کر بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے جھوٹ بول کر شکیل کو اپنے بے سہارا ہونے اور غریب ہونے کے جال میں پھنسا کر اس سے بھی شادی کر رکھی ہے، اور شکیل وہ پیسے لے کر سیدھا نازیہ کے پاس آیا تھا، اور نازیہ نے پیسوں کی لالچ میں آ کر شکیل کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ پولیس نے فوراً ہی نازیہ کو اریسٹ کیا اور جیل میں لے گئے۔ شکیل جو کہ ایک اچھا انسان تھا، اسے سب اپنی طرح ہی نظر آتے تھے، وہ سب کی انسانیت کے ناطے مدد کر رہا تھا، مگر نازیہ نے اس کی اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی کی مدد کریں تو اسے اپنے راز نہ بتائیں اور اس کی چٹپٹی باتوں میں ہرگز نہ آئیں، ورنہ ہمارا انجام بھی شکیل جیسا ہی ہوگا۔ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔